میرے نوجوانوں، آج کل کا زمانہ حرام سے بھرپور ہے۔ بخصوص میڈیا نے، دنیا کے فیس بک اور یوٹیوب اور دنیا کے ذرائع ابلاغ نے ہمارے نوجوانوں کو غرق کیا ہوا ہے۔ ہر طرف حرام منظر ہے۔ آپ کے لیے وہ دیکھنا حرام نہیں، حرام ہے، سننا حرام ہے، اس کو کھولنا حرام ہے۔ مقام معظم رہبری کا ابھی تازہ بیان آیا جوانوں کے لیے، آپ زیادہ معاذ اللہ ذرائع ابلاغ کو، میڈیا کو استعمال نہ کریں، اس لیے کہ یہ جو میڈیا ہے وہ آپ کا قاتل ہے، آپ کے ایمان کا قاتل ہے، آپ کے دین کا قاتل ہے، خود آپ کا بھی قاتل ہے۔ آپ کی آنکھوں کو ضائع کر دے گی۔ زیادہ آپ یوٹیوب استعمال کریں گے، زیادہ فیس بک استعمال کریں گے، زیادہ آپ یہ جو موبائل ہے اس کو استعمال کریں گے، اس کی جو لینس ہے، اس کا جو لہر ہے، وہ آپ کی آنکھوں پر اتنا اٹیک کرے گا، آخر میں آپ کی آنکھیں ضائع ہو جائیں گی۔ وہ سارے بچے جو موبائل یوز کرتے ہیں اور گیم دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو غرق کیا ہوا ہے، ان کی آنکھیں بہت متاثر ہو گئی ہے۔ اور جو خدا ناچتا موبائل کی کثرت استعمال سے جن کی آنکھیں متاثر ہو جائے، وہ پھر دوبارہ بحال ہوتا نہیں ہے۔ ہم ان کو وقتی طور پر دوائی دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ دوائی کھا لو، یہ کر لو، لیکن جو خدا ناچتا اس کا لینس کا جو اٹیک ہے وہ آنکھوں کی بینائی کے اوپر ہوتا ہے، وہ کبھی دوبارہ بحال ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ دشمنوں نے یہ جو سب کچھ ایجاد کیا ہوا ہے، مختلف منظر ہے، مختلف فلم ہے، مختلف چیزیں ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، آپ کی آنکھیں بھی ضائع ہو رہی ہے، معاذ اللہ آپ کا دین بھی برباد ہو رہا ہے، آپ کا عقائد بھی برباد ہو رہا ہے، پیسہ بھی برباد ہو رہا ہے۔ آپ پیکج کرو، سارا انٹرنیٹ خریدو، پیسے الگ طرف سے دیکھو، جانے اپنی طرف سے، آنکھیں الگ طرف سے۔ لہذا اب بہت حرام کی دنیا ہو گیا ہے، حلال بہت نایاب ہو گیا ہے، ہر طرف حرام، ہر چیز کو دیکھیں حرام، خصوصاً ٹی وی کے اوپر ناچنا، گانا سننا یا یوٹیوب پر ایسے خبیث منظر آگا، بالکل برہنہ منظر ہے۔ وہ کام جس کو شریعت نے چھپایا ہے، جس پر پردہ ڈالا ہے، گناہ ہے اس کا اظہار۔ اور خاص طور پر میری خواہش ہے والدین سے، جن چیزوں کو شریعت نے چھپایا ہے، میاں بیوی کے تعلقات، میاں بیوی کے خاص رسم و رواج، ان چیزوں کو شریعت نے بہت چھپایا ہے، اسی کی اس کا اوپن کرنے میں ضرر ہے، بہت نقصان دہ ہیں۔ اب دنیا کے حرامی لوگ ان چیزوں کو نہ تنہا اوپن کیا ہے، ایسے منظروں کو ٹی وی میڈیا کے اوپر لایا ہوا ہے جو انسان شرم سے انسان کا سر جھک جاتے ہیں۔ اب یہ سارا منظر آپ دیکھیں گے تو آپ یہ مت سمجھے کہ آپ نے دیکھ لیا اور کسی کو پتہ نہیں چلا، اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم قرار دے گا۔ آپ نے جہنم خرید لیا ہے اپنے موبائل سے، اپنا آپ کو جہنمی بنایا ہے۔ لہذا اس وجہ سے روایات میں آیا ہے، آنکھوں کا گناہ، زبان کا گناہ سب سے زیادہ ہے۔ یہ دو اعضاء، ان کو اگر بچایا نہ تو واقعی متقی ہے، آنکھوں کو گناہوں سے بچائے، زبان کو گناہوں سے بچائے۔ معصوم کا فرمان ہے، اللسان مفتاح کل شر، تمام برائیوں کی چابی زبان ہے۔ زبان سے گالی دیتے ہیں، زبان سے غیبت کرتے ہیں، زبان سے دل آزاری کرتے ہیں، 500 گناہ ہے جو زبان سے انجام دیتے ہیں۔ اگر زبان کو بچا لیا نا تو آپ کی نجات یقینی ہے۔ پیغمبر کا فرمان ہے، نجات المؤمن فی حفظ لسانہ، مومن کی نجات زبان کے کنٹرول میں ہے، آنکھوں کے کنٹرول میں ہے۔ جن کی آنکھیں کنٹرول میں نہیں ہے، جو چاہے دیکھ لیتا ہے، جن کی زبان کنٹرول میں نہیں ہے، جو چاہے بول لیتا ہے، وہ پکا جہنمی ہے۔ لہذا مولا نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ان کے لیے کھول دیتے ہیں، اقام فرائض اللہ، جو واجبات کو بہت اہمیت دیتے ہیں، واجبات کو قائم کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز، واجتنب محارم اللہ، جتنے بھی گناہ ہیں ان سب سے اجتناب کرتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی چیز فرمایا، یہ در حقیقت جنت میں جانے کی بنیادی اور اساسی شرط جو بارہا روایات میں اور آیات میں بیان کیا ہے، وہ ولایت آل محمد ہے، محبت آل محمد ہے۔ کوئی بھی انسان آل محمد کی محبت کے بغیر، ولایت کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔